خیر وہ تو ایک ہو گیا، ڈیزالو ہو گیا سسٹم سائڈ پہ. پھر ہمیں جو پہلا سٹیپ فیس کرنا پڑتا ہے وہ پولیس اسٹیشن کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے. اور پولیس اسٹیشن میں آج بھی وہ 80s والی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو تھانے دار یا ایس ایچ او والا سسٹم ہے ہمارے پاس. تو ان کا ڈیلنگ کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ ہمارے بیسک انسٹیٹیوشن ہے کہ ہم تھانے میں کب کانٹیکٹ کرتے ہیں جب وہ قسم نیاز سے بات اوپر چلی جاتی ہے، میوچل ڈسپیوٹ کسی طرف نہیں مطلب اس کا سلوشن آتا، تب ہم پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں. اور پولیس اسٹیشن میں اس طرح کی نااہلی ہے کہ آپ کو یا تو پہلے وہ مطلب آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کو مطلب وہ جسٹس والا سسٹم نہیں ہے. تو وہ جو بیسک ریکروٹمنٹ کا کرائٹیریا انہوں نے بنایا ہوا ہے، دیکھیں 3 رینکس پہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. پولیس کی بات ہم پہلے کرتے ہیں، وہ جی کانسٹیبل ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. اے ایس آئی آتا ہے یا سب انسپیکٹر آتا ہے، وہ پروونشل لیول پہ آتا ہے. اور پھر اوپر ماشاءاللہ ایف پی ایس سی ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، جن کے تھرو اے ایس پیز آتے ہیں. تو ادھر جو اے ایس پی صاحب ہیں وہ سی ٹی بی میں پہلے کمبائنڈ ٹریننگ بورڈ میں ٹریننگ کرتے ہیں. تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یو آر سپیریئر دین آل آف ادر پاکستانی. آپ لیڈنگ گروپ میں ہو ایف پی ایس سی کے، جس میں پاکستان پولیس سروس ہے، آپ اس کا حصہ ہو. تو اس کا دماغ پہلے دن خراب ہوتا ہے، اس نے پریکٹیکل فیلڈ میں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. پریکٹیکل فیلڈ میں جو کام کرتے ہیں وہ کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر تک کام کرتے ہیں. اس سے اوپر یہ ساری مطلب وہی کلاس بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ ایس ایچ او سے انسیٹسفائی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں آپ کی انکوائری سے، ان کو میرے پاس پیش کرو. تو وہ جب اس کے پاس پیش کرتا ہے، وہ جس کی فیور میں ایس ایچ او نے لکھا ہوتا ہے وہ اس کے اگینسٹ چلا جاتا ہے. وہ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا کہ ایس ایچ او تو اب ان سے ڈیل کر کے پیسے پکڑ اور مجھے کھلا. یہ ہمارا سسٹم ہے جدھر ہماری بیس سٹارٹ ہو رہی ہے. اور ہماری بیس میں جو ایک کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے وہ تگڑے گھر کا ہو مارے کا ہو، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کون کس گھر میں پیدا ہوا ہے. لیکن جب وہ آ کے اپنے ساتھ والے دیکھتا ہے جن کی 10-15 سال سروس ہو گئی ہے، وہ گاڑی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک الگ سی دوڑ میں شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارا سوشل سسٹم میں وہ فیک قسم کی آپ نے وہ اپنا پروٹوکول ایک بنایا ہوا ہے، وہ اس کمپٹیشن میں آ کے وہ بے تحاشا جو ہے نا. اور ہاں دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری جو تھانے دار ہے نا، ہمارا تھانے دار ہے وہ اتنا سکلڈ نہیں ہے کہ وہ میرٹ بیسڈ پہ وہ انویسٹیگیشن کر سکے. وہ سورسز بیسڈ پہ انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے مطلب بیسکس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ سائنٹیفکلی طریقوں کو جو ہے وہ آن ہی نہیں کرتا. دیکھیں اس میں لیٹس سپوز ایک کرائم سین ہوتا ہے، کرائم سین پہ جا کے آپ کو 70-80% آپ کو ادھر سے مطلب شواہد مل جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرض کیتا ہے ایک بندے نے واردات کی ہے، وہ ادھر سے سگریٹ فلٹر اٹھا لے گا، اس نے اگر سگریٹ پی ہوئی ہے، ادروائز بال کسی کے گر جاتے ہیں، دونوں سے ڈی این اے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اور ملٹیپل چیزیں ہیں. وہ اتنا سکلڈ نہیں ہے، وہ بات کر رہا ہے جی یہ پاؤں اس کا ہے، وہ کھوجی سسٹم پہ آج بھی ڈیپینڈنٹ ہے. تو ادھر سے ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا. اور دوسرے نمبر پہ جب اس کی انویسٹیگیشن سفیشینٹ نہیں ہوتی، کورٹ اس کو بیل دے دیتی ہے، وہ جتنا مرضی بڑا کریمنل ہو. کورٹ کا ستیاناس اس طرح سے ہوا پڑا ہے، ادھر ریکروٹمنٹ سے لے کر ستیاناس ہوا پڑا ہے. پھر جوڈیشل سسٹم میں گھس جاتے ہیں. ادھر کیا پہلے پی سی ایس کے تھرو یہ سول ججز آتے تھے، اب ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اپنا ہی پینل بنا ہوا ہے، وہی ریکروٹمنٹ کر رہا ہے. اسی نے بتانا ہے کہ کون سے مجسٹریٹ کو سیکشن 30 کا مجسٹریٹ کرنا ہے، اسی نے بتانا ہے کہ کس کو اسپیشل جوڈیشل پاورز دینی ہے، اسی نے بتانا ہے کہ کون سا اے ایس جے ہو جائے گا، ایڈیشنل سیشن جج ہو جائے گا، اور کون سا نام نہاد جو ہے جو 10 سال کی مطلب سروس ہو جائے گی اس کو ہم نیکسٹ نومینیٹ کریں گے. پھر وہ کیا کر رہا ہے ایک جوڈیشل سسٹم
کہ جی جس کی 10 سال ہائی کورٹ کی پریکٹس ہو جائے گی، اگر وہ بار پریزیڈنٹ ہے یا اچھے ریلیشن والا ہے، وہ ڈائریکٹ جسٹس بٹھا دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ایگزامپل ہے، وہ ہائی کورٹ کا جسٹس بیٹھا ہوا ہے، شہرام سرور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ان کی کوئی لیگل پریکٹس نہیں ہے، کوئی جج نہیں رہے، وہ صرف بار کی پریکٹس ہے اور پریزیڈنٹ بار رہا ہے تو اس کو جسٹس بنا دیا. اسی طرح وہ عالیہ نیلم ویسے بیٹھی. خرم بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ جو وکلا ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی بیک گراؤنڈ اسی وکلا کا ہی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں آیا جو ہمارے جو جج صاحبان ہیں، یہ ہمیں وکلا سے ہی لینے چاہیے یا ان کے لیے ہمیں ایک اپنی الگ سے سول سروس کا ایک پورے کا پورا سٹرکچر بنانا چاہیے جہاں سے یہ آنے چاہیے میرٹ کے اوپر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ سر جو لائر 100% سیپریٹ، 100% سیپریٹ سٹرکچر ہو، وہ لے گا وکلا میں سے لے گا جس کی سٹینڈنگ بھی 10 سال کی ہو جائے گی، اور ان میں ایٹ لیسٹ وہ بائسڈ سٹرکچر نہیں ہونا چاہیے. وہ ایٹ لیسٹ اس ملک کے جو ریٹائرڈ سینئر جسٹس ہیں ان کا ایٹ لیسٹ پینل ہونا چاہیے. ہر اس بندے کا پینل وہ شامل ہونا چاہیے جس کو نہ پی آر کی بھوک ہو، نہ پیسے کی بھوک ہو. وکیلوں سے اگر لیں گے خرم بھائی، اگر وکلا سے لیتے ہیں، دیکھیں میں بہت سی مثالیں دنیا کے جوڈیشل سسٹم کی آپ کے سامنے رکھ اس سکتا میں ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے میرے خیال سے کہ اگر ایک جو وکیل ہوتا ہے، لائر ہوتا ہے، وہی پھر آگے ججز کے پیپر دیتا ہے نا، ججز کے جی پیپر میں عرض بالکل کر رہا ہوں بالکل. ایسا بھی ہے، اور ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں پہ یہ جو ان کی تعلیمی قابلیت ہوتی ہے نا، یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک آپ کسی ملک کی مثال، میں فرانس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، رائٹ، یہاں پہ آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے نا، مثال آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گریجویشن کرنی ہے لا کے اندر یا ماسٹرز کرنا ہے قانون کے اندر، یہاں تک تو آپ کی بنیادی تعلیم ایک جیسی ہے، ٹھیک ہوگی بات. اس کے بعد آپ پروفیشنل اگر پریکٹس کرنا ہے آپ نے قانون، آپ ایک اپنا امتحان پاس کرتے ہیں، آپ اپنا پروفیشنل لائر بن جاتے ہیں، آپ پریکٹسنگ لائر بن جاتے ہیں. وہاں سے اگر آپ نے جوڈیشری کی جانب جانا ہے تو وہاں سے آپ ایک ایگزام دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوور لیول کے ایک جوڈیشری کے سسٹم کے اندر انڈکٹ ہوتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کا کیریئر چلتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے جو آپ کے پروفیشنل امتحانات ہیں، ایگزامینیشن وہ پاس کرتے 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 آپ، یعنی یہ دو سیپریٹ، ان کی بیس ایک ہی ہوتی ہے، لیکن پریکٹسنگ کا وکیل کو جج لگانے کے فائدے بھی ہیں تھوڑے، لیکن اس فائدوں میں اس میں نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ وہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس کی اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جو کریمنل آپ کی لیئر ہوتی ہے سوسائٹی کی، اس کی چھاپ ہوتی ہے بہت سخت ایک وکیل کے اوپر، ٹھیک ہے. اور وہی آگے ابھی آج ہماری جوڈیشری میں دیکھیں نا، وہ پینیٹیٹ کی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری، یعنی یہاں ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو زمانے وکالت سے جانتے ہوتے ہیں جج اپنے وہ وکلا کو، اور جا کے اپنے حق میں فیصلے. کیوں خرم بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ اس میں دیکھیں اوسی بھائی، جو ہمارا بیسک پہلا کرائٹیریا تھا نا سول جج، جب ہم 60s کی ہم اپنی بیوروکریسی اٹھا کے دیکھ لیں 1960s کی، تو تب سے لے کر ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بھی بیسک ریکوائرمنٹ جو سول جج یا مجسٹریٹ بھرتی ہوتا تھا، تو 2 سال منیمم اس کی سٹینڈنگ ہونی چاہیے بار کی، 2 سال کی پریکٹس ہونی چاہیے، یہ ہمارا بیسک ریکوائرمنٹ تھی. تو دیکھیں اس کے ساتھ دیکھیں ایک بندہ نیا صرف اس نے تھیوری پڑھی ہے، لا گریجویٹ ہوا ہے، اس کو ہم ریکروٹ کر سکتے ہیں، مطلب اس کو لے آتے ہیں ایز اے سول جج، لیکن اس نے اگر کبھی کورٹ میں اپیئر نہیں ہوا، اگر وہ آرگومنٹیشن یا کراس ایگزامینیشن کو وہ مطلب سمجھتا نہیں ہے اس میٹر کو، کیونکہ اس نے پریکٹیکل فیس نہیں کیا اس فیس کو، تو وہ بڑا مطلب ڈسٹربنگ، کیونکہ یہ جسٹس یا جج کی جو پاور ہوتی ہے نا، تو یہ اس نے بڑے حوصلے کے ساتھ دونوں کو سن کے ایک ڈیسیژن دینا ہوتا ہے، جس پہ کسی کو ڈیتھ سینٹینس بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ایکویٹل بھی ہو سکتی ہے. تو اگر اس نے بار میں یا کورٹ میں تھوڑی پریکٹس کی ہوگی، اس کو ایک پروسیس کا پتا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ لوئر کورٹس میں یہ پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے بعد فردر وہ اس کی جب سائیکولوجیکل بھی اس کی اسیسمنٹ ہوگی، اس کا انٹرویو بھی کنڈکٹ ہوگا، اس میں ساری اس کی مینٹل ججمنٹ ہوگی، بیسیکلی وہ ججمنٹ ہی ہوتی ہے. بیسک ریکوائرمنٹس لا گریجویٹ تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو ہوتا ہے اگر 5 بندوں کے اگینسٹ یا 10 بندوں کے اگینسٹ ایک بندے کو ریکروٹ کرنا ہے، تو اس کی وہ بیسیکلی مینٹل کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، کتنا مطلب یہ سچویشن کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے.
تو وہ بندے اگر ان کو بعد میں تھوڑی پریکٹس اور کروا کے یا اسپیشل ٹریننگ کروا کے جب کورٹس میں اپوائنٹ کیا جائے گا اور وہ کوئی مطلب کرپشن کر کے نہیں آئے ہوں گے آن اسپیسیفکلی اور 100% میرٹ پہ ہوں گے، میرے خیال میں وہ ایک اچھی ہم جو ہے نا پنیری لگائیں گے۔ تو ادھر کیا ہو رہا ہے، پرابلم یہی ہے کہ آپ کے پی پی ایس سی میں پکڑے گئے تھے 2016-17 کی بات ہے، پی ایم ایس آفیسر جو اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں ڈائریکٹ، آپ کے ای ٹی اوز آتے ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر، 50 لاکھ میں ڈیلنگ ہوتی رہی ہے، پورا گینگ پکڑا گیا تھا۔ اور اس وقت وہ چیئر کر رہا تھا شاید اس کو لیفٹیننٹ جنرل سید صباحت حسین شاہ، چیئرمین پبلک سروس کمیشن تھا۔ تو جی صبح حسین بخاری، یہ بالکل وہ بڑا سکینڈل آیا تھا، صحیح۔ اچھا جے ڈی بھائی، ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا جو میرے خیال میں تو بہت غلط ہے پاکستان میں، شاید جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہے، اگر نہیں تو مجھے بتا دیجیے گا، کہ جیسے یہ سپریم کورٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بار کے یہ صدر نامینیٹ ہوتے ہیں اور پھر الیکٹ ہوتے ہیں، اسی طرح جو چھوٹی کورٹس میں بھی یہ پارٹی بیس ہوتے ہیں، یہ پارٹی بیس ہوتے ہیں نا جو الیکٹ ہوتے ہیں، ان کی پارٹی ایفیلیشنز ہوتی ہیں، نون لیگ کے، دیکھیں، پی ٹی آئی کے۔ نہیں وہ مسٹ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کی کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، یہ کوئی مطلب پیرامیٹر نہیں ہے، لیکن یہ یہ بار کے اندر دیکھنے میں تو بار یہی آ یہ رہا ہے نا کہ وہ ایک ایک سسٹم کو وہ کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک قسم کا جکڑ لیتے ہیں جس سسٹم کو نا، جو پارٹیز ہیں پھر وہ اپنے بارس کے تھرو بھی سسٹم کو جکڑ لیتی ہیں، اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ الیکٹ کرواتی ہیں اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ کیا بہت غلط نہیں ہے یہ چیز؟ تو میں دیکھ کے مجھے تو بڑا عجیب لگا تھا یہ۔ نہیں، وہ دیکھیں اس میں خرمشیر بھائی یہ گنتی کے کچھ 100 ووٹ ہوتے ہیں، اس میں وہ کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا، اور ہر وکیل جو ووٹ کاسٹنگ کرتا ہے نا وہ خود اپنے اندر ایک پولیٹیشین ہے، اور ان کے بارے میں آپ 100% اسیسمنٹ لاسٹ ڈے تک، لاسٹ مومنٹ تک، لاسٹ ڈیسیژن تک نہیں آپ کر سکتے کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کسی نے بیچ کسی کے لگائے ہوئے ہیں، انٹرنلی سپورٹ کسی کو کر رہا ہے، یہ سارے پولیٹیشین ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں پھر ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ آپ کے اداروں میں بھی، جیسے پی آئی اے کے ادارے میں تھا، میں گیا تھا آج سے 10-15 سال پہلے نا، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اس ٹائم پی آئی اے کے آفس میں، جو ان کا بلو ایریا میں ہیڈ آفس ہے، ادھر تصویر لگی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی، کہ کیونکہ ان کا صدر نامینیٹ ہوا تھا، جیتا تھا اس میں نا، وہ لیبر یونین ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہاں، وہ۔ یونین کے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ہوتے ہیں الیکشن، وہ ایک وہ دیکھیں، وہ ایک مطلب نا ایک وہ ٹوٹلی ایک پریشرائز گروپ ہی بنتا ہے، وہ کیا لیکن یونین ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا گورنمنٹ کے اس میں کیا کام ہے؟ مطلب کہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو بندہ جیتے گا وہ اس کو چلائے گا، یونین میں الیکشن کروا کے یہ کر کے پارٹی بازی کر کے، تو یہ تو اس جو ادارہ ہے اس کو یہ اور جکڑ لیتے ہیں، اس کو اور پھر سکویز کرتے ہیں، اور اس میں سے اپنی مرضی کے بندے انپٹ کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کا وہ پورا سسٹم ہی جکڑ لیتے ہیں ایک قسم کا۔ دیکھیں، ابھی یہ بار پریزیڈنٹ یا سیکٹری الیکٹ کرنے کا بیسیکلی فنکشن یا اس کی ڈائریکشن پنجاب بار کونسل کی طرف سے ہوتی ہے، اور ان کی ڈائریکشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جدھر جدھر سیٹ اپ ہے نا لائرز کا، تو ادھر ایک بندہ کمانڈ کرنے والا ہو، اور ادھر کام سٹرکچر بہترین طریقے سے چلائیں، کیونکہ وہ ایک کمیونٹی ہے، قانون دانوں کی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو ادھر ہم بار پریزیڈنٹ، ابھی بار پریزیڈنٹ تو ہو گیا، وہ الیکٹ ہو گیا، ابھی وہ کرتا کیا کیا ہے؟ انفارچونیٹلی بار پریزیڈنٹ ہمارے ججز کو دھمکاتا ہے، وہ پورا پریشر گروپ ڈیولپ کرتا ہے، نیا جو جج جاتا ہے وہ 25 26 30 سال کا لڑکا ہوتا ہے، اور وہ ان کا پریشر وہ بیچارہ نہیں برداشت کر پاتا، کیونکہ یہ اٹھا کے اس کو چیمبر سے نکلتا ہے، اس کو 2-4 کنٹوٹے وکیل جاتے ہیں، وہ اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹلی اس طرح سے وہ مورلی جو ہے نا اتنا ڈاؤن فال چلا گیا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کب ہوگا؟ جب میرا جج وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس پہ بھی کوئی پریشرائز گروپ میں اس کو مطلب نہیں کرے گا، اور اس کو اوپر سے کمانڈ کون کر رہا ہے؟ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ تھرو آؤٹ کمانڈ ہو رہا ہے پاکستان بار کونسل سے، اور پاکستان بار کونسل میں جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ میں جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اوپر سے کمانڈ ہو رہا ہے، وہ شو کاز دے دیتے ہیں اس مجسٹریٹ کو کہ بھائی تو اپیئر ہو، اور تو جو بتا ہمیں۔ سپریم کورٹ کا بینچ بنتا ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ ان کو ہدایات آ جاتی ہیں، تو یہ سارا سسٹم ہی ناکارہ ہو چکا ہے اس ٹائم پہ، مطلب کہ سر آوے کا تاوا بگڑا ہوا ہے، یہ
वो क्या कहते हैं, वो तंद नहीं, पता नहीं, वो पूरी तार ही बिगड़ी हुई है। अच्छा, एक एक मेरा क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद फिर आप तांदनी सारे सारे तानी आपस बिगड़ी में है बात सारी। कीजिएगा। हाँ एक मेरा क्वेश्चन है उसी भाई और जेडी भाई आपसे और बाकी सारों से भी, कि जो मैंने आज रिपोर्ट पढ़ी है ना वर्ल्ड बैंक की, सो इज वेरी अलार्मिंग। तो मुझे लग रहा है कि हम शायद बैंक डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं। तो अगर बैंक, खुरम भाई आप ना ऐसे करें, एक तो ये हमारे जो दूसरे जेडी भाई है ना खुरम शेहजाद भाई, ये बेसिकली लीगल बैकग्राउंड है इनका, तो हम इनसे थोड़ा इस्तेफादा हासिल करते हैं टाइम आफ्टर टाइम, थोड़ी सी इनकी राय, क्योंकि इनका जो हमारी वहाँ पे कहते हैं जुडिशल सिस्टम है वो, और जो हमारी इंतज़ामी स्ट्रक्चर है ना सारा, उस पर बड़ी इनकी माशाल्लाह अच्छी कॉम्पिटेंसीज है। तो आप ऐसे करें खुरम भाई कि उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स, मैंने नहीं पढ़ी, आप उसके कोई बुलेट पॉइंट्स हमारे सामने रखें ना, क्या है उसके। अच्छा मैंने वो सरसरी सी पढ़ी थी, उसकी हेडलाइन पढ़ी थी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी। तो उसकी उसकी जो उन्होंने कहा है ना कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना वो टोटली कोलैप्स कर गया है और ये रबिश है, ठीक है, तो ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, ठीक है। तो जो मैंने मैंने पूरी नहीं पढ़ी, तो खुरम भाई ना चले ना, इसमें आपका क्या नुकसान है? अगर नहीं नहीं, ये मेरा माफिया का नुकसान ये है कि सिस्टम है अगर हम एक। डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं तो ये जी कितना मुज़र होगा पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और पाकिस्तानी अवाम के सर, लिए। ये जो इकोनॉमी है ना, देखें जो ये स्टेट इकोनॉमी है आपकी, ठीक है, कौमी इक्तसादी सिस्टम है जो आपका, इसकी बेनिफिशरी सिर्फ आपकी 1 या 2%, हमारे समझ लें 2% लोगों के तो बैंक अकाउंट होते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है बैंक अकाउंट नहीं होते लोगों के, ठीक है। तो इनकी 1 या 2% ये जो इकोनॉमी है ना, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये किसी के लिए नहीं है ये, ठीक है। और कोई डिफॉल्ट होना बड़ी बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क है जो इंक्लूडिंग यूके के जो कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ। डिफॉल्ट होते रहते हैं मुल्क, यूके इतनी बड़ी बात नहीं है। डिफॉल्ट का मतलब है कि ये अभी अगर डिफॉल्ट करता है ना, तो ये जो माफिया का निज़ाम है, ये माफिया का निज़ाम डिफॉल्ट करता है। ये पीपल्स इकॉनमी तो नहीं है ना, यानी अवाम की ना गवर्नमेंट है, ना अवाम का इसमें स्टेक है, ना अवाम की विल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान की वजह से हुकूमत नहीं बनती। ये जो जो रियासत है, इसके स्टेक होल्डर वो गिद्धे हैं जो समझ लें कि इस सिस्टम को निचोड़ रही हैं। तो क्या कहते हैं आप, अगर ये गिर भी जाती है इकॉनमी तो क्या नुकसान होगा, क्या कहते हैं आप? नहीं वही मुझे तो अब यही हल नजर आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अगर हल देखा जाए, जब तक अगर हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो ये तो कर्जे हम देते रहेंगे, तो ऐसे मुल्क तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा कि कर्जे लेते रहो और पिछले कर्जे वापस देते रहो और ये बर्डन बढ़ता रहेगा। हमें एट वन पॉइंट तो आके बात करनी पड़ेगी IMF से या वर्ल्ड बैंक वगैरह से कि भाई ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता, इसका तो कुछ करो, ये तो हमें एक डेट ट्रैप में फंसा दिया बहुत बुरे तरीके से। जी बिल्कुल, हमें जिस जिस करप्ट अशराफिया को कर्जे दिए हैं इन्होंने, IMF को आपका क्या हाल है? IMF को नहीं पता कि किसको कर्जे दे रहा है। IMF को हमारे आपसे ज्यादा पता होता है कि ये करप्ट पॉलिटिशियंस हैं या ये करप्ट एजेंट ऑफ स्टेट हैं, इनको हम पैसे दे रहे होते हैं। जैसे ब्राजील में उन्होंने किया था, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कमीशन बिठा दिया। ब्राजील में ये हुआ कि उन्होंने कमीशन बिठा दिया, उन्होंने कहा जी कि हम जितने कर्जे लिए हैं, क्योंकि ये कर्जे एक करप्ट एलीट ने लिए हैं, और करप्ट एलीट ने अपनी जो उनकी पर्सनल वेल्थ है उसको में इजाफा उन्होंने किया है, और फिर उस पर्सनल वेल्थ को इस मुल्क से बाहर ही रखा है। तो ये जो कर्जा हमसे आप तकाजा कर रहे हैं, ये किसी भी सूरत हम इसके देनदार नहीं है। क्यों? ये हमारे मुल्क में कभी आया ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आया भी है तो वो बैक चैनल से निकल गया, ठीक है। उसमें फिर उन्होंने एक अपना कमीशन बना दिया। कमीशन बना के उन्होंने कहा जी कि हम इसकी पूरी ऑडिट करेंगे, जितने पैसे आए हैं, जितने मंसूबे लगे हैं, हम उसका पूरा ऑडिट करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से ऐसा पैसा है जो हकीकी मानों के अंदर अवाम के ऊपर या मुल्क के अंदर लगा है। वो को थोड़ा सा था, यानी 5-10%, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, उतना उन्होंने ऑन किया। उन्होंने कहा जी हम आपको ये वापस करेंगे, बाकी आपने जिनसे दिए उनसे ले लें। तो हमें एग्जैक्टली और फिर ऐसा हुआ, यानी इनको उसको वेवर देना पड़ा, यानी कि उसको राइट ऑफ करने पड़े उनके उनके जो कर्जे थे। तो आप भी ऐसा करें, आप अपना कमीशन, लेकिन उसके लिए अवामी हुकूमत का आना बहुत लाजमी है। इस करप्ट माफिया से जान छुड़ाना बहुत लाजमी है कि अवामी गवर्नमेंट आए, उसके ऊपर एक कमीशन बनाए, कमीशन बनाने के बाद आप पूरे इसका ऑडिट करें, और इंटरनेशनल ऑडिटर्स की मौजूदगी में करें। आप खुद ना करें ना, आप इंटरनेशनल ऑडिटर्स सारे को ले आए, उनसे आप यहाँ पे आके इसके ऊपर ऑडिट करवा लें कि अगर आपने आज 150 अरब डॉलर देना है, तो उस 150 अरब डॉलर के कितना पैसा है जो पाकिस्तान के अंदर आपकी स्टेट ऑफ पाकिस्तान या पीपल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वाकई खर्च हुआ है। तो आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि वो 10 अरब भी नहीं होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, जो हालात ऐसे ही लग रहे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। आप देखें, ये लगा आपका मंसूबा सी पैक है। सी पैक
जो लगा है, ठीक है, इसमें अभी 50 अरब का टोटल एक प्रोजेक्ट था और पूरे 50 अरब अभी शायद लगे भी नहीं हैं उसके ऊपर। वो देखें वहाँ वो हंजराव से लेके ग्वादर तक और पूरे जितने जोन बने हर चीज आपको नजर आ रहा है कि ये पैसा यहाँ पे लगा है। ठीक है, 20-30 अरब रुपया भी अगर आपके मुल्क में लगा है तो आपको नजर आ रहा है इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो 150 अरब से तो मेरे भाई आप इस्लामाबाद जैसे कोई 10 शहर और बना लेते, वो किधर गया पैसा मुझे बताएं आप। यही बात है, सारे खा पी के इन्होंने इसी से पैसे से तो बनाए हैं, अपने जो लंदन के महल बनाए हैं इसी से पैसे से तो बनाए हैं। इनकी एक रिपोर्ट आई थी जो हमारे फौजी भाई हैं ना, देखें एक तो ये सियासतदान है ना, एक दो सियासतदान उन्होंने रेत की बोरियां नहीं आगे रखी होती कि वो फायर उन पे लगे आके, ये समझ लें फौजियों ने आगे रेत की बोरियां रखी होती हैं। असल इनकी एक करप्शन की रिपोर्ट पूरी आई थी, वो पता नहीं कितने 3000 अरब से जायद करप्शन है इन हमारे जर्नेलों की। आप यकीन करें कि इनकी जरदारी और नवाज शरीफ तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं ये कह रहा कि वो करप्ट नहीं है, वो भी करप्ट है, लेकिन दरअसल आप देखें ना बाजवा की, आप मिसाल आपके सामने है बाजवा। इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ी शौक लगा इस सारे रंजीम चेंज में, मैं अक्सर बात करता हूँ, तो वो सबसे बड़ा शौक उस इमरान खान को ये लगा कि यार ये कुछ भी हो जाए शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट में नहीं लेके आएगा बाजवा, यही था ना। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि इमरान खान को बहुत बड़ी खुशफहमी थी, लेकिन वो ले आया वजह क्योंकि इनकी इंटरेस्ट एक है ना। ये तो है। उसने भी अपनी करप्शन की हुई थी आपके सामने, उसकी अभी ये इधर यूरोप में भी प्रॉपर्टीज फैक्ट फोकस वालों ने रिपोर्ट निकाली है सारी की सारी, वो पाकिस्तान में तो थी उसमें 13 अरब की, उसके बाद बड़े मुल्क भी प्रॉपर्टीज आई हैं अभी बाजवा की। ये तो ऐसा ही है, अगर ठीक करना पड़ेगा तो स्टार्ट टॉप से करना पड़ेगा, बाजवा साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा, वहीं से फिर चीजें स्टार्ट होंगी कि जहां से खराब होना शुरू हुई थी। ये तो जरूरी हो गया अब, नहीं तो रोला है। पीछे जाएं अब, इनके कोई एहतसाब करें, इनका सारे कल्चरल सिस्टम को करें। यहाँ मैं इनकी इतना ज्यादा शायद सारी चीजों से उससे मुत्तफिक नहीं, यहाँ पे आपके यूके में होता वो एक मेजर आदल राजा, उसका आप कभी कभी सुना करें, जो उसका वीलॉग है, तो उसके पास काफी इस तरीके से ना इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अंदरूनी पॉइंट ऑफ व्यू से फौज के बहुत सी चीजें जो हैं वो शेयर करता रहता है टाइम आफ्टर टाइम। औसी भाई वो तो मुझे यकीन माने सम टाइम ना मोटा आउट सा लगता है, वो जड़ा बंदा। अब याद है आपको मरवा साहब को उसने कहता कर शुरू कर दिया था, 2 नंबर बंदा है, कंपनी का बंदा है, कंपनी का बंदा है, फिर वो हर बंदे को कंपनी का बंदा बनाना शुरू कर दिया उसने ना। उसकी पहले मैं सुना 1-2 दफा, फिर मैंने सुनना छोड़ दिया उसको। वो भी मुझे बंदा डॉजी से ही लगता है। वो है तो बेसिकली एक फौजी माइंडसेट है ना, है फौजी बैकग्राउंड भी है, 2-3 नस्लों से फौजी है, तो वो उनका एक खास पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को देखने का, ठीक है ना। यानी कि एक डूबियस किस्म के इनकी एक पार्ट। अब ये देखें ना आप, हमीद गुल साहब थे, मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमीद गुल साहब को बहुत बड़े इनकलाबी जिसे कहते हैं कि शख्सियत बन के उभरे, जब रिटायरमेंट की ज़िंदगी में आए तो बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें, और ये जब ये हाज़र सर्विस थे ना हमीद गुल साहब, तो आपको पता है ये जो प्रोजेक्ट जिसमें बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें और मैगजीन ये वो छपवा के सारा, ये किसने किया था? ये हमीद गुल साहब ने किया था। हमीद अच्छा। गुल साहब के, हाँ बिल्कुल इन्हीं का प्रोजेक्ट था। तो वो कहते हैं ना कि मैं जो राधा की भी बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है अब ये आउटसाइडर है, अब ये बहुत सी बातें, मैं आई सेकंड योर ओपिनियन कि ये बहुत सी बातें अब कर भी सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो अंदर का एक फौज के अंदरूनी मामलात हैं, उनकी एक मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ये पिक्चर वाज़िया होती है। हम तो आउटसाइडर है ना, हम उस निज़ाम से बाहर के लोग हैं, राइट। जी ऐसा ही। तो ये तो है। ठीक है, आप अपनी डिबेट जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ, हम काफी देर बोल रहे, बाकी भाई बैठे होंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लें। जी आबिद भाई, जनाब BFT भाई, JD भाई, सेक्रेटेरियस भाई, कौन सा भाई हमारा सो गया, कौन सा जाग रहा जी जी बॉस, हाँ जी। है? जी JD भाई तो हमारे साथ है। आबिद भाई आप सो गए हैं, इधर ही हैं? नहीं सरकार, इतने पे गला मैं मिस नहीं कर रहा, बिल्कुल जबरदस्त किस्म की गला मैं मिस ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। नहीं कोई गल ही कोई नहीं सरकार। सेजिटेरियन भाई अस्सलाम वालेकुम सर।
بی ایف ٹی کیوں خاموش ہے یار؟ کل بول کے تو آج خاموش ہو گئے بی ایف ٹی بھائی. بی ایف ٹی بھائی ایک دن بولتا ہے ایک دن خاموش رہنا. خورم بھائی ہاں جی جی آپ بس بھی ہو سکتا. کہتے ہیں مطلب یہ ویجیٹیرین بھائی تو پتہ نہیں خاموش ہی ہو گئے. ہاں شاید بیزی نہیں کہتے. یہ اوسی بھائی میرے خیال میں جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے نا یہ ہماری کنٹری سے اتنا وہ اس کا والیوم تو نہیں ہوتا جتنی کہ یہ ایگریمنٹس یا کانٹریکٹ وغیرہ کرتے ہیں. لیٹس سپوز فارن سے یہ چائنا سے یا کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہے تو اس کی جو ہے ایکچوئل ویلیو نہیں بتائی جاتی. ایکچوئل ویلیو بہت زیادہ بتائی جاتی ہے اور مطلب جو ڈاکومنٹری ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بتائی جاتی ہے. ایکچوئل جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو ادھر سے ہی ڈائریکٹ ان کے جو فارن اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان میں ہی ٹرانسفر ہوتا ہے بجائے اس کی کہ پاکستان میں آئے یا پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو. اس طرح سے تو نہیں میرے خیال میں چینل بنتا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی ایسے دیکھیں یہ جو جتنی اسلحہ ساز کمپنی ہے نا، مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میٹرو جو ملتان میٹرو کا ایک اسکینڈل آیا تھا پاکستان کے اندر اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ انہوں نے کیک بیکس دی ہیں شہباز شریف کی حکومت کے اندر. تو یہ بہت سی ایسی یہ جتنی اسلحہ بنانے والی کمپنی ہے نا مثال کے طور پہ ان سب کے یعنی کہ نیشنل ہماری یہ یو ایس کی لے لیں یورپ کی لے لیں یہاں کک بیک دینا قانون ہے. یعنی کہ ان کے قانون کے اندر یہ چیز ہے کہ ہماری کوئی امریکی کمپنی اگر پاکستان کو اسلحہ یا کسی بھی دنیا کے ملک کو اسلحہ وہ بیچتی ہیں تو وہ قانونی طور پہ کک بیک دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ انڈر انوائسنگ کر سکتے ہیں، اس کی اوور انوائسنگ بھی کر سکتے ہیں، انڈر انوائسنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جو اس کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے اپنے ملک کے قانون کے مطابق. مثال میں دیتا ہوں F-16 آپ کو دیا ایک انہوں نے F-16 دیا انہوں نے آپ کو 1.2 بلین کا دیا، مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، کک بیک اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر ہم نے 5 ملین 10 ملین 20 ملین جو کرپٹ فوجی ہیں ان کی کک بیک بھی دینی ہے. یہاں پہ جو انوائس ہوگی نا وہ 1.2 بلین کی ہوگی، لیکن سیپریٹلی وہ اس چیز کو بھی ڈکلیئر کریں کہ ہم نے اتنے کک بیک اس کو دی فلانے بینکنگ چینل سے فلانے اکاؤنٹ میں اس کی ڈالی. یعنی دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ جتنی یہ انٹرنیشنل آپ کی ورلڈ پالیٹکس ہے اس میں کک بیک اور اس طریقے سے یہ اس کو لیگل تصور کیا جاتا ہے. بہت بڑی بلیک مارکیٹ ہے، رائٹ، یہ بہت بڑی بلیک مارکیٹ ہے. یعنی اس کو یہ جائز سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اتنی بڑی ڈیلیں ہوتی ہیں، ہمیں جو کہ کرپٹ ملک ہیں ان کی کرپٹ اشرافیہ ہے. ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو اگر برائب نہ کریں تو ہم کیسے کوئی دوسرا ملک کرے گا اس کو ڈیل دے دیں گے، تو ہماری مجبوری ہم نے ان کو دینی ہوتی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی آپ والی بات ہے کہ یہ اسی طریقے سے ان کو پیسے فارن اکاؤنٹس میں ان کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں انانیمسلی اور ڈیل جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے آ کے. جی بالکل صحیح ہو گیا. لیکن جو ہماری بیوروکریسی ہے نا وہ جو کرپشن کرتی ہے وہ ود ان اسٹیٹ ہی ہے، ان کی وہ فارن میں اس لیول تک نہیں آتی. بیوروکریٹس کو باہر بنانی پڑتی ہیں نا یہ کیونکہ ڈائریکٹلی کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں انوالو نہیں ایز سچ ہوتے. یہ ود ان اسٹیٹ رہ کے جو بھی کرپشن کرتے ہیں یہ اسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو لینڈنگ کر کے یہ ادھر اپنے ایسٹس بناتے ہیں. شہزاد السلام علیکم سر. یہ جلیل ملک صاحب سر یہ بھی ٹیچر ہیں، یہ تیار کرتے رہے ہیں. منیر مستری کو بھی انہوں نے تیار کیا. سر السلام علیکم سر. جی ملک صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. سوری ہاں سر جی تاخیر گیا. نہیں میں نے تیار شاید ہم نے کیا کرنا ہے بس یہ کہ ان کے درمیان رہ کے کام کیا ہے، دیکھا ہے ان کو کس طرح یہ کام کرتے ہیں. ظاہر ہے پھر میں ٹیچنگ رول تھا میرا اپنا جو ہے کالج پڑھا رہا تھا میں تو کافی اسٹوڈنٹ ظاہر ہے کنٹونمنٹ ایریا میں کافی اسٹوڈنٹ جو ہے فوجیوں کے بچے وہ جاتے ہیں آرمی میں، کافی اسٹوڈنٹ گئے ہیں فورسز میں. میں ذرا پھر وہاں سے نکل آیا، پھر اس کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں ہے.
کوئی اس طرح جو ہے نا وہاں پہ پاکستان میں ہوتا پھر تو ہے رہتا ہے رابطہ ان کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہوتا. یہ پتہ ہے کہ ان کی تربیت شیت کوئی نہیں ہوتی، تربیت ادارہ کرتا ہے. جب ایک بچہ چلا جاتا ہے فورسز کے اندر، پہلے تو ٹریننگ کر کے ان کو پیور ان کا جو ہوتا ہے نا دماغ ان کو تو بناتے ہیں پورا فوجی ہو. وہ تھنکنگ، وہ جس طرح یس سر کرنا ہے، جس طرح کام کرنا ہے، جس تیز رفتاری سے کام کرنا ہے، یا ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو ڈالنا ہے آگے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایز ادارہ کوئی بھی ہوتا ہے، یہ صرف فوج میں نہیں ہے، سب اداروں میں ایسے ہی ہے، تقریباً ملتا جلتا ہی ہے. ہر ادارہ جو ہے اس کی آپس میں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ایک منوپلی رکھنی ہے، آپ کا جتنا اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو اپنے منوا کے رکھنا ہے اپنی. یہ مثلا اگر آرمی کو لیتے ہیں تو آرمی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا ایک جو ہمارا ایک دبدبہ بنا ہوا حکومت، پرائم منسٹر جو ہے ہمارے انڈر ہوتا ہے، اس کو ہم نے رکھنا ہے. وہ یہ کنسنسس ہوتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ میں، اس میں سارے ہی ایگری ہوتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک اپنا ڈیکورم جو ہے نا وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے جس طرح بھی ہو سکتا ہے. باقی ادارے بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں. بیوروکریسی میں مجھے بہت رہا ہے، میں تھوڑا سا میرا ویسے ہی شوق تھا تو مجھے ہوتی تھی ڈسکشن بیٹھے ہوئے ان کے اندر، تو وہ کہہ رہے ہیں کام اس طرح ہوتا ہے کہ تو ایک دوست میرے اسی طرح آرمی میں بریگیڈیئر تھے، مجھے یہ بتا رہے تھے، مجھے کہتے ہیں جی کہ میں اس وقت نیا میری تھی سلیکشن گیا ہوا تھا کالج میں ایجوکیشن میں، تو مجھے مشورہ دے رہے تھے کہ ایجوکیشن میں کدھر چلے گئے، اس میں کیا ملنا ہے آپ کو، یہاں پہ تو 5-6 سال پڑھاؤ گے، اس کے بعد آپ کسی اور کام کے نہیں رہو گے، وہ یہی کام کر سکتے ہو صرف. اور وہ واقعی یہ اسیسمنٹ ان کی ٹھیک تھی کہ جب آپ ایک چلے جاتے ہیں، خاص کر ٹیچنگ میں سیم تھنگ پڑھانی ہوتی ہے، ریپیٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آگے کم ہو جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے نا مینٹلی بندہ اس طرح ایکٹیو نہیں رہتا. مجھے انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو، تو آپ کو کوئی دیتے ہیں کسی کا پی اے لگواتے ہیں کسی ڈائریکٹر وغیرہ کا، تو آپ نے اوپر والوں کو خوش رکھنا ہے، نیچے والوں کو دبا کے رکھنا ہے. اور پھر میری بڑی ڈسکشن ہوتی تھی، ویسے بیٹھے ہوتے تھے بڑے اوپن موڈ میں. مجھے یہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا بیوروکریسی میں بھی جہاں پہ بھی جو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے پاس کوئی بھی فائل آئے گی، چاہے اس کا قریبی رشتے دار ہے، اس کا باپ بھی آ جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں جب ہر ایک نے اپنے اپنے ٹارگٹ رکھے ہوتے ہیں، جو کسی کے فائل آ رہی ہے، اس نے جب تک وہ اپنا کام نہیں نکلوائے گا اس آگے نہیں بھیجے گا، فائل اس کے کلیئر نہیں کرے گا، روک دبا کے بیٹھ جائے گا. وہ اس طرح ان کا اپنے مفاد چلتے ہیں جو ہے نا، ایک نیشنلزم کوئی نہیں ہے پاکستانی. ابھی خان صاحب نے جو پیچھے لگائے ہیں نا 10-12 سال، جب 11 میں جب ان کا جلسہ ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر جو خان صاحب کے جلسے لوگوں کو ٹینشن ہوئی، تو پھر تھوڑا سا یہ کہ قوم پرستی پاکستان میں نظر آئی ہے، تھوڑا سا نیشنلزم کا لوگوں کو پتہ چلا کہ ورنہ تو یہ پاکستان ایز اے نیشن نہیں بن سکا ابھی تک، نہ اس میں کوئی وہ اپنی ذاتی آپ کی جو ہے اپنا ذاتی فائدہ، پھر اپنی دوستی یاری، پھر برادری ازم رشتہ داری، یہ ساری پرائرٹی پہ ہوتی ہیں. قانون جو ہے بڑی دور ہوتا ہے پیچھے. مطلب یو کے میں آیا تو یہاں پہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ جب بھی آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دس از اے لا. جب یہ ورڈ لا نکل جاتا ہے تو آپ کی ہمت نہیں پڑتی کہ آپ کہیں یار مجھے فیور کریں، اس میں کوئی بھی نہیں کرتا. اس یہاں کا ایک ٹریننگ اس طرح کی ہے، انوائرمنٹ ایسی ہے کہ بندہ کوئی جب وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں لا، تو دا مینز کہ آپ بھولیں، آپ یہ نہ کہیں کہ اب لا کو توڑ کے تو میری فیور کریں یا مجھے یا کسی اور اس طرح کی سفارش کریں، تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو اوور آل انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو پاکستان میں وہ ایسے ہی ہے. باقی ہے کہ کچھ یہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ جس میں مختلف فورسز کام کر رہی ہیں. مین پوزیشن جو ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کنٹرول ہوتی ہے، وہ اس پہ لگتا اب ایسے ہی ہے کہ بیرونی فورسز کا کچھ قبضہ ہے. یہ سارا کچھ جو کہہ رہے ہیں نیرا مستری ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے. یہ بھی کنٹرول ہے مختلف جگہ سے، دل سے یہ بھی نہیں کر رہا ہوگا.
لیکن یہ بھی بے باس نظر آ رہا ہے. یہ تو خیر بہت بے باس ہے، کیونکہ اس نے تو یہ تو کوئی ٹرانسفر ہی نہیں کر سکا. حالانکہ فوج کے اندر میں رہا ہوں کنٹونمنٹ ایریا میں، جب بھی کوئی نیا ان کا کمانڈر آتا تھا، ان چیف جو ہوتا ہے نا، اسٹیشن کمانڈر چینج ہو گیا یا کوئی اور کوئی جنرل یا مطلب بین بریگیڈیئر بھی ایک آگے یا جنرل چینج ہو جاتا ہے، کسی کور کا تبدیل ہو گیا آتا ہے، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو نظر آتا ہے. چینجز شروع کر دیں گے، ایک دم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنا شروع کریں گے. یہاں سے گیٹ ہٹا کے گیٹ ادھر لگوا دو، یہ کوئی ایک چوکی اٹھا کے ادھر کر دو، خود ہی پتہ چلتا ہے یہاں پہ کوئی تبدیلی آ گئی، کوئی آپ کی کمانڈ جو لیڈرشپ ہے وہ چینج ہو گئی ہے. تو یہ ایک فوج میں کامن ہے. یہاں پہ بھی جتنے بھی آپ کے آرمی چیف آتے ہیں، ہر ایک یہی کرتے ہیں، آتے ساتھ ہی پہلے 2-3 مہینوں میں ساری پوسٹیں چینج کرتے ہیں، اپنی اپنی پوزیشن کے بندے لے کے آتے ہیں اوپر. اس کے بعد پھر چلتے ہیں اپنی ٹیم بنا کے. کیونکہ یہ پہلا آرمی چیف ہم نے دیکھا کہ جو آیا اس نے کسی پوزیشن کو بھی نہیں چھیڑا. جو جنرل باجوہ کی پوزیشن چل رہی تھی سب کی سب ویسے کا ویسے ہی چل رہا، صرف ایک باجوہ کی جگہ پہ اس کا نام آ گیا. باقی وہ لوگ سارا اپنا ایجنڈا اسی طرح کر رہے ہیں. کسی ایک جنرل کو یہ ریموو نہیں کر سکا، چینج نہیں کر سکا. اور بلکہ یہ مطلب میں سنا جو ISI کا جو ہے وہ بھی حالانکہ وہ ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی اس کی، اس کو ایکسٹینشن انہوں نے دے دی ہے. تو یہ تو جو ہے نا بہت ہی کمزور نظر آیا. نہ تو اس کی کوئی پرسنالٹی ہے، نہ ہی اس سے کوئی بات ہوتی ہے، اور نہ ہی محلہ اس کی کوئی بات سنتا ہے. تو اس نے تو ہمیں اپنے آپ کو بدنام کیا، پاکستانی فوج کا بھی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. تو باقی یہ کہ ابھی دیکھیں ایک ریولوشن ہوتا ہے. اب جس طرح نیشن ایک تیار ہو رہی ہے، قوم تیار ہو گئی ہے، ایک پتہ چل رہا ہے. اب یہ پوری کوشش ہے، اوپن جنگ ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر عمران خان اگر الیکشن میں جیت جاتا ہے، اگر یہ میجورٹی دے جاتا ہے، 2/3 میجورٹی لے جاتا ہے، تو ان کی منوپلی ختم ہے. اور اسی سلسلے میں یہ حال جو ہے نا اخلاق سے گری حرکت، قانون کو تو انہوں نے رکھا ہی کچھ نہیں نا، لا کو تو یہ بالکل کنسیڈر نہیں کر رہے. ایون سپریم کورٹ تک کے فیصلوں کو یہ نہیں مان رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خوف ہے. اور ابھی بھی جو دیکھ لیں، ابھی حالانکہ PTI جو ہے یہ بالکل اس کے انہوں نے بخیے دیڑ دیے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ الیکشنز جب جو نزدیک آ رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو نہیں آتی نظر آ رہی PTI. ابھی آج مولانا فضل الرحمان کا اپنا بیان سن لیں، وہ بھی کہہ رہا تھا، کہتا ہے جی کہ یہاں پہ کوئی حالات خراب ہیں، بہت خراب ہیں، الیکشن والا ماحول نہیں ہے. کوئی اگر زخمی ہوتا ہے یا کسی کو کوئی مرتا ہے، بندہ شہید ہوتا ہے کوئی، تو وہ اس کا مقدمہ جو ہے، جو اس کے اوپر اس کا ذمہ دار یہ ہوگا الیکشن کمشنر، کیونکہ یہ الیکشن کرا رہا ہے. ایک اور دوسرا آج بھی خبروں میں بتا رہے تھے جی، وہ کہہ رہے جی کہ یہ PTI کے فیور نہیں ہو رہی، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میں کہ اگر PTI کا کوئی تو جواب دینے والا ہو تو اس کو کہیں ذرا اس کو بھی پروموٹ کریں نا، اس کو لے کے جائیں شہباز گل کی طرح، جا کے کپڑے تاریں الٹا لٹکائیں، اس کو لگائیں لتر، تو پتہ چلے اس کو کیسے ملتی ہے پروموشن. تو اتنے عجیب قسم کے بیہودہ قسم کے جناب بیان دے رہے ہیں. شہباز شریف لگا ہوا تھا، کہہ رہا جی یہ لاڈلا ہے جی. میں کہا اچھا لاڈلا ہے، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پارٹی کا جو ہے ساری. اب مطلب ہے کہ ایک جو ان کے لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، خواتین کی پراپرٹی تباہ کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، اور ان کو جیل میں ڈالا ہوا بے قصور. کوئی کیس ہی کوئی نہیں اس کے بنتا. جہاں پہ بھی تھوڑا سا میرٹ میں آتا ہے کیس خان صاحب کا، وہاں پہ ان کو بیل ہو جاتی ہے. کوئی تھوڑا سا بھی نیوٹرل آتا ہے جو جج ہے تو، لیکن اس کے بعد وجود بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے لاڈلا. آج اس کا شہباز شریف کا بیان جا رہا تھا جی، وہ پلڑا پھر جی اس طرف جا رہا ہے، لاڈلے کی طرف. تو یہ کہ اب بہرحال دیکھیں لوگ جو ہیں آپ کو خیر اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سب کو پتہ بھی ہے، اور اسی لیے گھبرائے ہوئے بھی ہیں. الیکشن جو نزدیک آ رہے ہیں تو اب تو آج تو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف کی بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. آگے جی ایک یہ بھی پوسٹ جی، ملک صاحب
آپ کی ملاقات ہے ہمارے اوسی بھائی سے اور شہزاد سے، جے ڈی سے اوسی ملاقات ہوئی آپ کی؟ اوسی بھائی سے تو ہوئی تھی ایک بار، ایک الفا بھائی سے ہوئی تھی، اس کے بعد ان سے نہیں ہوئی، ان سے بڑی اچھی ملاقات۔ جی اوسی بھائی بھی ہمارے پاس، اور اپنے شہزاد سر اگر کوئی سوال پوچھیں کوئی بات کر، بسم اللہ، بڑا اچھا پینل بن رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، سر سارے زہیب اپنے بٹ صاحب، خان صاحب لور نو جناب دل بلکہ دل دی پتہ کیڑی گہرائی تو سلام جناب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی اوسی اللہ بھائی، اوور ٹو پاک یو سر۔ جی یہ ویلکم ہے جی زیب بٹ صاحب آپ کو۔ تو جزاک جناب اللہ یہ خیر۔ خان صاحب کے چاہنے والوں کی براڈ ہے۔ تو جلیل بھائی بڑی اچھی بات کر رہے تھے، یہ زبردست بات کر رہے تھے، سارا جو ان کا انٹرنل میکانزم ہے بیسیکلی یہ تو آیا او ٹی سی سے جلیل بھائی، یہ جو ہاں بالکل بالکل بالکل۔ اس کی اس طریقے سے نا جتنی رینک اینڈ فائل ہے اس کی فوج میں، اس کے تو اپنے بندے ہوں گے نہیں نا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشکل ہی ہوتا ہے کسی کے تھوڑی لوگ ہیں۔ ہاں بالکل۔ یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں یہاں اس میں فوج میں، آپ کو پتہ ہے کاکول والوں کا، منگلا والوں کا، جیلم والوں کا پورے کیمپ ہے نا ان کے، بالکل مافیا چھوٹے چھوٹے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے مافیا کے ہی اندر انہوں نے لوگ لگانے ہوتے ہیں، اپنے بیچ کے، اپنے مافیا کے۔ تو یہ اس طریقے سے ہے۔ تو اس کا تو میرا خیال ہے یہ آؤٹ سائڈر ہے، اور شاید اس کو لگایا بھی اسی لیے انہوں نے، نواز شریف، شہباز شریف نے، کہ اس کو شاید ہر دفعہ ہی خیر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا لگایا جائے جس کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ تو سو فار تو ان کو ڈلیور کر رہا ہے، ویسے بڑا زبردست ڈلیور کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل کر رہا ہے ڈلیور جی، یہی بات آپ کی صحیح ہے، کیونکہ او ٹی ایس جو ہے یہ بہت، بلکہ یہ ختم ہی ہو گئی اب تو، پہلے پرانے ہی رہ گئے ہیں تھوڑے سے۔ تو اس میں جو جاتے ہیں نا کاکول والے جو ہیں، ان کا تو کتنا 2 سال کا ہوتا ہے نا ان کا جو ہے ٹریننگ جو ہے، 2 سال میں پھر ان کی اپنی پوری ایک دوستی یاری بن جاتا ہے، پورا جو ہے نا ایک دوسرے کو جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈلیور کر رہا ہے اس کی 2 وجہ آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایکچولی ریٹائرڈ ہے، یہ ریٹائر ہو چکا تھا 2 دن پہلے، اس کی ریٹائرمنٹ تھی باجوہ کی، جو ریٹائرمنٹ سے، تو ان کو انہوں نے دی ہے ایکسٹینشن۔ اب ایکسٹینشن اس کو جو دی ہے اس میں جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک لندن پلان پورا بنا ہے، وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے اس پہ باؤنڈ کیا سننے میں، جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں ریٹن پلاننگ بنی ہے اس کی، یہ بھی ہو سکتا ہے ریٹن ہو یا ویڈیو بنی ہو کوئی کہ اس نے یہ کام کرنے ہیں، اور جس طرح خان صاحب بتا رہے تھے وہی کچھ اور ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو واپس لے کے آنا ہے، اس کیسز ختم کرانے ہیں، اس کے عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ہے جیل میں بھیجنا ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے۔ اور بلکہ اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا تو یہ جو آ رہا ہے اس پہ اپنا نہیں ہے اجمل، نہیں ہے دوسرا جو ہے یہ جو سروے وغیرہ کرتا رہتا ہے، تو وہ بھی بتا کہتا خان صاحب نے جو کچھ کہا ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے، مجھے نائل کر دیں گے، نواز شریف کو لے کے آئیں گے، اس کے کیسز ختم کرائیں گے، اور میری پارٹی جو ہے اس کے جو ہے تتر بتر کریں گے، ان سب کو بکھیر دیں گے، ختم کر دیں گے پارٹی کو، پھر کرائیں گے یہ الیکشن۔ اور الیکشن میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پھر جیت جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن والا ایک مرحلہ رہ گیا، باقی جو کچھ خان صاحب نے کہا تھا وہی کچھ ہوا، بالکل اسی طرح ہی ہوا۔ تو یہ ان کا جو ہے نا کوئی تھوڑا لاجک بنتی بھی ہے۔ دوسرا فورسز میں پتہ ہے کہ اگر تو اس کا کوئی اس نے ریٹن دے دیا ہے یا اس کی ویڈیو بن گئی ہے، اس جو کمپرومائز جس نے ایگریمنٹ جو کیا ہے اگر اس نے، تو پھر تو یہ اسی سے جو کچھ کہیں گے وہ کرے گا یہ، اور کر بھی رہا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ کہ اگر وہ کہیں ایگریمنٹ اس کا جو ہے نا اگر وہ کر دیتے ہیں، اوپن کر دیتے ہیں، منظر عام پہ لے آتے ہیں، یا اس کی کوئی ویڈیو بنائی ہے وہ آ جاتی ہے، تو اس کا اسٹریٹ وے جو ہے نا اس نے مطلب ڈسکوالیفائی تو ہو گئی، اس کا کورٹ مارشل ہو جانا ہے۔
چونکہ پھر اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے جو ہے پوری فورسز کو استعمال کیا، پوری فوج کو، جو اتنی بڑی فوج ہے اس کا آپ نے ابیوز کیا اس کو، وہ تو اسٹیٹ وے اس کا جو ہے نا باقی زندگی اس کی جیل میں ہی ہے پھر. تو وہ ایک اس طرح کا کمپرومائز ہو کے آیا ہوگا کہ اس کو جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور جس طرح ان کی خواہش تھی نون لیگ کی کہ پاک فوج کو بھی جو ہے پنجاب کی پولیس بنا دیں، تو بالکل تقریباً اسی طرح کا ہو رہا ہے. کوشش اسی طرح کی ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پلاننگ انسان کی ہوتی ہے، دوسری اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی خان صاحب نے بڑا زبردست کہا تھا، یہ جو جج ہے آپ کا سائفر والا، اس نے پوچھا تھا خان صاحب سے، جی آپ کا میری عدالت پہ اعتماد ہے؟ تو خان صاحب نے کہا تھا، جی مجھے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے، وہ مجھے انصاف دے گا. اور اسی طرح کے سبب بنتے جا رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا نیوز میں، یہ پریشانی تھی ان کو، نون لیگ اور جو مولانا فضل الرحمان کو بھی، بلکہ اتنی ایج لگا ہوتا. آج شاہ زیب خانزادہ جو ہے اس میں بھی وہ یہی تبصرہ کر رہا تھا بعد میں، جی کہ یہ تو پھر جو مولانا فضل الرحمان نے تو صحیح کہا ہے جی، کہ یہ تو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی ان سے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ عدالتوں سے انصاف بھی مل رہا ہے ان کو. ایک طرف سے ان پہ زیادتی ہوتی ہے، دوسری طرف سے بیلنس ہو رہا ہے، تو ان کو تو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں. ہم گھبرائے ہوئے ہیں ایکچولی. ایک تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، فرسٹریشن ہے ان کی، کیونکہ ابھی تک تو باہر پبلک میں تو نکل نہیں رہے، پبلک میں جا نہیں رہے، نہ ہی کوئی جلسہ کر سکے، نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی یوز سٹارٹ کر سکے ابھی تک. تو پریشانی تو ان کو بہت ہے. لیکن یہ ہے کہ فوج کا امیج بہت خراب ہو گیا، بڑا مشکل، بڑی دیر سے اب جو ہے نا بحال ہوگا. بیڑا غرق انہوں نے کر کے رکھ میرا دی تو یہ خیال ہے رجیم. جلیل بھائی، شاید ان کا اب ایک وقت ہوتا ہے نا ہر چیز کا، جسے کہتے ہیں کہ انلیش ہو جاتی ہے، تو شاید یہ ٹائمنگ تھی، یہ اس جگہ پہ حالات واقعات آنے تھے. مثال ہم دیتے ہیں، اکثر کہتے ہیں جب خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی الیکشن کروا دیں. اس وقت کوئی اراؤنڈ سمجھ لیں 50% مقبولیت تھی خان صاحب کی. تو یہ ساری پارٹیاں اتنی ننگی بھی نہیں تھیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس طریقے سے ابھی اتنی ننگی نہیں تھی. تو یہ آپ نے روایتی اگر طریقے استعمال کرتے تو ہو سکتا ہے ان کو ایک اپنی مرضی کی یہ حکومت بنا لیتے اور خان صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا. لیکن جیسے حالات انہوں نے پیدا کیے اور سارے معاملے کو ڈریگ کر کے یہاں تک لے آئے ہیں، تو یہ بڑی ایسی صورتحال ہے کہ اب جو ہے وہ ان کو دوبارہ اپنا ری انسٹیٹ کرنے کے لیے فوج کو اپنے آپ کو ری انسٹیٹ، اور یہ کر نہیں پائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے سر بزنس انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں، ان کے جسے کہتے ہیں میٹیریل انٹرسٹ اب بہت زیادہ ہو چکے ہیں. یہ یا تو ایک ادارہ خالصتاً آپ کے دفاع کا ادارہ ہو جس طریقے سے یہ آپ کو تاثر دیتے ہیں، اور خالصتاً ایک دفاعی نقطہ نظر سے یہ ادارہ چلے اور اس کے مفادات آپ کے دفاع سے منسلک ہوں، آپ کی عزت جان مال کے تحفظ سے منسلک ہوں، جو یہ کلیم کرتے ہیں، جو رسپیکٹ آپ سے کلیم کرتے ہیں، جو اتھارٹی آپ سے مارل کلیم کرتے ہیں اپنی اس بنیاد آرگومنٹ کے اوپر. تو ایسا تو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، میرا نہیں خیال کہ آنے والی جتنی بھی نسلیں، جن نسلوں نے ان کو ان کے دھوکے میں آنا تھا یا ان کو ان کی اس چیز کو بائی کرنا تھا، اس آرگومنٹ کو، میرا خیال ہے وہ اب کریڈ رہ نہیں کی. باقی یہ جو باقی نسلیں ہیں یا آنے والی جو نسلیں ہیں، یہ یا تو ادارے کو بالکل اپنے آپ کو اس کے اندر بڑی بنیادی اصلاحات ان کو کرنی پڑیں گی، تو یا پھر یہ اپنی مارل اتھارٹی میرا نہیں خیال کبھی قائم، یہ پنجاب پولیس ہی رہے گی انشاءاللہ. جی سر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور باقی جی اوسی بھائی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس ان سے بہتر ہے. وہ کم از کم اس طرح کا گھنونا کھیل نہیں کھیلتی. وہ ضرور کرتی ہے، کسی کو بینیفٹ دیتی ہے، کسی کا بینیفٹ کرتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کرتی کہ الفاظ کوئی اور ہوں اور ایکشنز کوئی اور ہوں. تو اس طرح کی وہ دھوکے بازی یا بیک فٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کی گیمیں نہیں کرتی. میں اس کو بیٹر سمجھتا ہوں.
وہ صرف بدنام اسی وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ کر رہی ہے اور ڈیول پارٹی ڈیلنگ کر رہی ہے. جو بھی ادارہ ڈیول پارٹی ڈیلنگ کرے گا وہ زیادہ ڈی فیم ہوگا بنسبت اس کی. آپ دیکھ لیں کسٹم دیکھ لیں, انکم ٹیکس دیکھ لیں, واپڈا دیکھ لیں, وہ ون مین شو ہے, سنگل پرسن ڈیلنگ کرتے ہیں, وہ مطلب وہ دھلے ہوئے ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, وہ اس وجہ سے سامنے نہیں آتے. یہ ڈیول پارٹی ڈیلنگ کرتے ہیں, اس وجہ سے زیادہ مطلب آگے آ کے گندے ہوتے ہیں. تو ان کا پبلک ڈیلنگ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے, تو یہ بیک فوٹ پہ بیٹھ کے بہت کچھ کر رہے ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور جلیل صاحب ہم سب سے بہتر جانتے ہیں ان کو. یہ پتہ ہے کہ اب ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس بڑی ہوگی. اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے ہمارے دور میں تھی. پہلے تو بڑی ریسپیکٹ تھی ان کی, اور پھر یہ تھا ان کا ایک وی آئی پی اسٹیٹس تھا. تو میں کھاری کینٹ میں رہا ہوں, جیلم سے میں جاتا رہا ہوں گاڑی میں, تو ہمارا بھی انہوں نے کارڈ بنایا ہوا تھا, اوپر ملٹری کی لگائی ہوئی تھی اسٹیمپ. تو میں نے بھی کبھی پول کے اوپر پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ان کو کارڈ دکھا کے نکل جاتے تھے. پولیس نے کہیں روکا تو ان کو بتایا. ایک بار میرا اپنا پرسنلی میرے ساتھ ہوا کہ میری گاڑی تھوڑی گندی سی تھی, جا رہا تھا گھر میں, تو پولیس نے روکا رستے میں. ایک بڑے روایتی انداز میں جو ہے نا, دیکھ رہا بڑے, او جی کدھر ہیں جی, کاغذ ہیں کوئی جی, کیا نام ہے جی کا. میں نے نکالا اپنا جو ہے نا, پہلے اپنا جو اس نے بولنا تھا روایتی انداز سے وہ بولتا رہا. میں نے اپنا جو کارڈ نکالا جاب کر کے اوپر, اور ملٹری کی وہ لگی ہوئی تھی مونوگرام. میں نے کہا جی یہ میرا کارڈ ہے, میرا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے. وہ صرف اس نے شکل کارڈ کی دیکھی, بالکل چپ. اس نے نہیں پوچھا آپ کے ڈاکومنٹ کدھر ہیں, یہ کیا ہے. مجھے کہتا ہے سر جی جائیں آپ. وہاں سے میں جایا, اسے دوسری بات ہی نہیں کی اس نے. پہلے تو یہ بہت ہے, ابھی اس طرح نہیں رہا. ابھی تو میں سنا ہے کہ آ رہا ہے کہ ابھی تو انہوں نے کہا جی آپ نے یونیفارم پہن کے پبلک میں نہ جائیں. ابھی تو بہت زیادہ جو ہے نا, یہ خاص کر جو ابھی ایک تو اویئرنیس پڑی آ گئی, سوشل میڈیا, کوئی بات چھپی نہیں رہتی. اور یہ شروع ہوا تھا مشرف دور سے. مشرف نے جب دی نا میڈیا کو آزادی, پہلا وکٹم وہ خود ہی بنا ہے اس کا, کہ اس نے چینل نئے بنائے, اس نے کیا جی اوپن کریں جی. وہ تھوڑا کانفیڈنٹ زیادہ تھا جنرل مشرف جو ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کچھ اس طرح کا ہوا, پھر الٹیمیٹلی اس کو جانا پڑ گیا. کیونکہ اس وقت بھی یہ تھا کہ آخری دنوں میں مشرف کے وہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ لوگوں کو جو ہے نا میسج فوجیوں کو بھیجتے تھے لوگ. وہ جو ہوتا ہے نور جہاں کا تھا نا نغمہ, اس میں یہ مربع سارے آرمی کے لیے ہیں, کچھ طرح کی پیروڈی بنا کے تو ان کو بھیجتے تھے. تو بڑے پریشان تھی فوج اس وقت جو ہے نا. اس وقت بھی کافی حالات ان کے آخری دنوں میں خراب ہو گئے تھے. تو ابھی یہ تھا خان صاحب نے تو ان کی بڑی ریسپیکٹ بنائی تھی نا فورسز کی. یہ جتنے تھے ینگ جنریشن سارے, ہم خود جو ہے ہمارے ذہن میں یہی تھا جی کہ نواز شریف تھا, نکمہ تھا, نائل تھا, کرپٹ تھا, اس کی لگتی نہیں تھی فوجیوں کے ساتھ. خان صاحب آئے ہیں, فرسٹ ٹائم ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو بڑی ریسپیکٹ مل رہی ہے, فوج کو بھی. لوگ سارے خوش ہیں, میجورٹی خوش تھی. اوپر والے جو ہے نا جنرل, ان کی یہ تھا کمٹمنٹ کچھ بیرونی قوتوں سے بھی ہوتی ہے ان کی, کچھ انہوں نے وہ کر کے تو انہوں نے کہا جی یہ تو پالیسی چینج ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی ساری. دوسرا جو سب سے میرے ذہن میں جو اپنی اسیسمنٹ ہے نا, وہ کرپشن ہے. خان صاحب کی ایک خوبی کہہ لیں یا خامی کہہ لیں, خوبی میں تو خوبی سے سمجھتا ہوں کہ جو کام شروع کرتے ہیں اس کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں, بھولتے نہیں ہیں. کرپشن والا سلسلہ تھا, اس سے تنگ تھے سارے. کیونکہ میں گیا تھا جب ہمارا اوورسیز کنونشن ہوا تھا اسلام آباد میں, تو وہاں پہ ایک تھے گریڈ 22 کے تھے, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھے ادھر پٹھان تھے. ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی, تو وہ بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے جی وہ اپنی لابنگ کرتے جی کہ آپ جو ہے نا تھوڑی میری کریں تو اوورسیز کا مجھے ایک ڈیسک بنا دیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو میں یہ سارے مسائل آپ کے حل کروا دوں گا. تو ان سے ویسے بات ہو رہی تھی ان دنوں, یہ آئی ہوئی تھی اس کی جو ہے نا نو کانفیڈنس موو پیش کی ہوئی تھی انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں جی یار وہ باقی تو ٹھیک ہے, لیکن یہ خان جو ہے نا یہ کرپشن کے پیچھے نہیں ہٹ رہا جی. ہم نے اس کو کہا جی آپ نے بڑے کیسز بنا لیے ہیں, اب ساری اپوزیشن کے اندر کیا ہوا ہے, 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے ہیں, اب چھوڑیں, اب آگے چلیں.
جو ہونی تھی ہوگی، جو احتساب جو ہونا تھا ہو گیا. یہ کہتا ہے یہ بندہ بھولتا ہی نہیں ہے، پھر کہتا ہے جی کہ وہ احتساب جو ہے. تو یہ سارے جو ہے نا، کیونکہ ان کا بیوروکریسی کے ساتھ کسی حد تک میرا بھی ان سے تعلق رہا ہے. یہ بڑے سلجھے ہوئے آپ ملیں گے، بڑے اچھے ملیں میں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، بڑے اچھے طریقے رکھ رکھاؤ انہوں نے رکھا ہوتا ہے ملنے جلنے میں، لیکن کرپٹ سارے ہیں. کیونکہ تنخواہ شاہ سے تو ان کا گزارا اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح انہوں نے اپنا ڈیکورم بنایا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں سب میں ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے. تو وہ ساری کرپشن پھر یہ فوجیوں کا خاص کر جو ہے نا، یہ پیچھے جنگیں ہوئی ہیں نا، جو جنرل ضیاء کے دور میں بھی اور پھر مشرف کے دور میں بھی، جو اس میں ڈالر بڑے ملے ہیں فوج کو باہر سے. اور احتساب شاہ پوچھتا تو ان سے کوئی کو نہیں ہے. تو ان کی بڑی انہوں نے بڑیاں جائیدادیں بنائی ہیں، جو بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بااختیار جو جرنیل ہیں، انہوں نے تو دبا کے جو ہے نا بڑی عیشی کی ہے اس میں. باقی لڑتے تو نیچے فورسز رہے ہیں، مرتے تو جوان رہے ہیں یا لو رینک والے آفیسرز جو ہیں. تو ان کو بونس شونس کو دے دیتے ہوں گے. وہ جب سے خان صاحب نے اپنی پالیسی کی ہے نا کہ انہوں نے کہا جی کہ پیس میں ہم تو پارٹنر ہیں لیکن وار میں پارٹنر نہیں ہیں. اور کیا جی ایبسولوٹلی ناٹ کیا نا جو خان صاحب نے، وہ ان سب کو بڑا چبھا ہے کہ یہ تو بالکل ہی جا نہیں رہا جنگ کی طرف. کیونکہ ان کا ظاہر ہے افغانستان پہ کوشش تھی امریکہ کو دوبارہ جو ہے نا اسی طرح کا تھوڑی سی لگی رہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ان کو ریزسٹنس ملتی رہے طالبان کو. پروفیسر تو وہ صاحب گستاخی معاف سر، گستاخی معاف. ہاں جی اگر روٹیٹ کر لیے نئے بھائی آئے نے، غزالی بھائی ہاں آئے جی نے، فدا آئے. بالکل جی نہیں اچھا بالکل. اب عابد بھائی ایک منٹ، جلیل بھائی ابھی آپ نے بات کی انہوں نے خالی سیاست دانوں کو ہی نہیں کاٹا، انہوں نے اپنوں کو بھی کاٹا ہے. آپ دیکھ لیں ایوب کے ساتھ، جو ایوب کو جو کتا بنوایا وہ کس نے بنوایا؟ اس کے نیچے والے نے. ضیاء الحق کو جو جہاز اس کا پھٹا، وہ جو مطلب شہید کہہ لیں اس کو، جو بھی کہہ لیں، بات یہ ہے کیا نیچے اس کو اپنا گوہر ایوب کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ مشرف کے ساتھ جو ہوا نیچے، کیا نہیں اس میں پورا پورا ملوث تھا جو مشرف کے ساتھ ہوا؟ تو انہوں نے خالی سیاست دانوں کو نہیں، انہوں نے نہیں اپنوں یہ کو تو بھی میں نہیں چھوڑا. پہلے جی جی نہیں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک والی بات کہ یہ اتنے سیلفش ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں نا بیوروکریسی میں بھی ہو گئے، یا یہ بھی بیوروکریسی ہے پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیڈر فورسز. یہ اتنے سیلفش ہیں، یہ ہر ایک اپنا آپ دیکھتے ہیں. جس کا لگتا ہے نا کوئی دا جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں جتنی پاور ہے وہ فلی یوٹیلائز کرتا ہے اس کو. جہاں پہ اس کا کوئی اپنا ایک تو بزنس بڑا ان کا چلتا ہے، یہ پلاٹ شاٹ خریدتے ہیں، کچھ لیتے ہیں باقی بیچتے خریدتے رہتے ہیں سارے. تو باقی یہ جہاں پہ جس کا بھی کوئی آ گیا نا اختیار، یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں گے، وہ نہیں ہے. جس کا داؤ لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی ہوں. پھر اور ان کے اندر اتنا ہے نا، ان کے مجھے تو ان کے، میں ایک یاد ہے، میں ایک بریگیڈیئر صاحب کے بچے میرے پاس پڑھنے آتے تھے تو وہ بڑے لگے رہتے تھے. ان کے گھروں میں بھی مسز بھی ان کی کافی ایکٹیو تھی کینٹ کے اندر. تو بچے بتا رہے تھے، کہتے ہیں بچیاں تھیں ان کی، کہتی ہیں کہ یہ جس دن ایک بندہ بریگیڈیئر سے جنرل پروموٹ ہوتا ہے نا، اس کے بچے بھی جنرل بن جاتے ہیں. کہتی اتنی ہے کلاس کالج میں جا رہی ہوں گی تو باقی لڑکیاں جو ہے نا ان کے آگے آگے جائیں گی، وہ کہیں چپل اتر گئی ہے تو اس کو اٹھا کے اس کے دیں گی، کہیں گے یہ پہن لو. کہتی اس کو ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے یہ جنرل بن گئی. تو ان کا اپنا جو ہے نا اندرون کھانا کھاتا جو ہے نا، ایک تو وی آئی پی کلچر بڑا ایک بہت زیادہ اس میں جو ہے نا سینئرٹی جونیئر کا تو بہت زیادہ کنسیپٹ ہے. اور یہ ہر ایک پرسنلی ایز اے باقی جہاں پہ ادارہ اکٹھا ہو کے آ جی جاتے جی ہیں وہاں سوری ٹو انٹرپٹ یو، ایک چیز ایڈ کرنی جی بھول گیا میں. جو باجوہ کے ساتھ ہوا اس میں موجودہ ڈنڈے والی سرکار کا پورا پورا ہاتھ ہے. باجوہ کی جو کمٹمنٹ تھی نون لیگ کے ساتھ، ٹھیک ہے، نون لیگ اس سے جو بھاگی ہے وہ ساری اس کے ساتھ گیم ڈال کے بھاگی ہے. نون لیگ باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ ایک دفعہ. اور
इसने उन्हें कहा है जाके कि मैं तुम्हारे काम करता हूँ पूरे, इसको हटाओ, मैं आता हूँ ऊपर, मुझे आने दो। भाई यही चलता है, कोई भी नहीं छोड़ता। ये तो ये चीज तो जो है ना इनमें, ये हर एक जो है ना पहले अपना आप देखता है, जहाँ पे मौका मिलता है। ये तो पूरे पाकिस्तानी, ये फौज में तो नहीं है, पूरे पाकिस्तानी कल्चर में इसी तरह ही है। ये जितने भी नवाज शरीफ कह लें, ये कह रहे हैं उस वक्त तक ये एतमाद नहीं करता नवाज शरीफ अपने जो है साथ वाले